آخری عشرے کی دعا ضرور پڑھ لیں۔ 21 رمضان سے آخری روزے تک یہ ایک سورت پڑھ لیں، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اعمال میں سے ایک اہم عمل اعتکاف بھی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ ہر طرف سے یکسو ہو کر اور سب سے منتقی ہو کر پس اللہ تعالیٰ سے لو لگا کے اس کے در پہ یعنی مسجد کے کسی کونے میں پڑ جائے، سب سے الگ تنہائی میں اس کی عبادت اور اس کے ذکر و فکر میں مشغول رہے، اس کو دھیان میں رکھے، اس کی تسبیح و تحلیل و تقدیس میں مشغول رہے، اس کے حضور توبہ و استغفار کرے، اپنے گناہوں اور کوتاہیوں پر روئے اور اس کی رضا اور کرب چاہے، اور اس حال میں اس کے دن گزریں اور اس کی راتیں بسر ہوں۔ شب قدر دی ہے اور جو لوگ گزر گئے ان کو نہیں دی۔ طبرانی کی روایت ہے، آخری عشرہ کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ جس نے ایمان و یقین کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس میں قیام کیا، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، میں اس رات میں کیا دعا کروں؟ فرمایا، پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو واعف عنی۔ اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، عفو و درگزر کو پسند فرماتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ محترم ناظرین، اس عشرے کی ایک خصوصی عبادت صدقہ فطر بھی ہے، جو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر تقریباً 2 سیر گندم یا اس کی قیمت کے حساب سے واجب ہے، اور اس کی ادائیگی نماز عید سے پہلے ہونی چاہیے تاکہ غربا اور نادر اپنی ضروریاتیں خرید کر سب کے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ صدقہ فطر مسلمان مرد، عورت، آزاد و غلام سب پر فرض ہے۔ صدقہ فطر کی فرضیت کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے دار سے جو لغویات اور فضول حرکتیں سرزد ہوتی ہیں، فطرانہ اس سے روزوں کی تحریر کرتا ہے اور مساکین کی خوراک کا ذریعہ ہے۔ جو شخص نماز عید سے پہلے ادا کر دے، اس کی ہر طرح سے یہ قبول کر لیا جاتا ہے، مگر جو نماز ادا کر کے اسے عام دے اس سے نہیں ہوتا۔ جس نے عشرہ نماز کا اعتکاف کیا، یہ 2 حج اور 2 عمروں کی طرح ہوگا۔ شب قدر عمل و رضیت کے شیداؤں کے لیے شب قدر خاص اہمیت و کشش رکھتی ہے، کیونکہ اس میں انتہائی مختصر وقت میں حیرت انگیز حد تک زیادہ سے زیادہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا موقع ہے۔ جو صحابہ کرام فرماتے ہیں، ایک دفعہ ان کے محبوب مقرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، گزشتہ امتوں کے لوگ طویل ترین عمروں کے مالک ہوتے تھے، ان میں سے بعض اپنی ساری عمر عبادت و اطاعت میں کھپا دیتے تھے۔ صحابہ کرام نے یہ سن کر عرض کی، ہماری عمریں تو مختصر ترین ہوتی ہیں، ہم کتنی بھی محنت کریں عمل میں ان کی خوش قسمتی افراد کے برابر نہیں کر سکتے۔ عمر کی طوالت ان پر فوقیت بخش دے گی۔ رمضان المبارک رحمان کی طرف سے آنے والا معزز مہمان، نور کا آسمان، بے پناہ رحمت کا سائبان اور انسان کی بخشش کا ایسا حیرت انگیز اور قدرتی سامان ہے کہ اگر انسان پر حقیقت کھل جائے اور اس کی باطنی آنکھ وہ عجائبات اور مناظر دیکھنے لگ جائیں تو فرشتوں کی آمد و رفت سے پیدا ہوتے ہیں تو وہ خود بخود درہم رہ جائیں اور اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو۔ رمضان میں رب تعالیٰ کے حکم سے روزے داروں کے لیے فرشتے رحمتوں کے طباق اور سعادتوں کی سوغات دے کر آسمان سے اترنا شروع ہو جاتے ہیں اور افطاری کے وقت ان پر رحمتیں انڈیل دیتے ہیں۔ یہ سعادتوں سے بھرا ایسا بہار آفریں سما ہوتا ہے جو اگر ان پر منشور ہو جائے تو وہ یہ تمنا کرنے لگ جائیں کہ کاش سارا سال ہی رمضان بن جائے اور انہیں سعادتیں اور برکتیں حاصل ہوتی رہیں۔ بخشش و مغفرت کا جو باڑا بنتا ہے، اس کی ایک جھلک یہ ہے کہ ہفتے کے 6 دنوں میں افطاری کے وقت روزانہ لاکھوں گناہ گاروں کو بخش دیا جاتا ہے، اور 6 دنوں میں جتنی تعداد کو بخشا ہوتا ہے ان کی مجموعی تعداد کے برابر 7ویں دن خطا کاروں کو بخش دیا جاتا ہے اور گناہ مٹا کر انہیں مغفور لوگوں کی شمع میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ عرضیات، رمضان ایک ایسا ملکیتی اور نورانی مہمان ہے جو گناہ گار خاکی انسانوں کے پاس آ کر انہیں باطنی علائشوں سے پاک کر دیتا ہے اور گناہوں کی گندگی سے پاک کر کے جنت میں رہنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ یوں تو رمضان کا سارا مہینہ ان صفات و برکات سے معمور ہے، مگر آخر 10 دن پہلے بھی اس دنوں سے بھی زیادہ اہمیت و انفرادیت رکھتے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ صدقہ فطر ادا کریں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شبان کے آخری دن میں ہمیں ایک خطبہ دیا جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، یہ ایک مہینہ ہے جس کا ابتدائی حصہ رحمت اور درمیانی حصہ مغفرت کے لیے ہے اور تیسرے حصے میں دوزخ سے رہائی عطا کر دی جاتی ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کیفیت کو یوں بیان فرمایا، جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو آپ کمر بستہ ہو جاتے ہیں، ساری رات جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ آخری عشرے میں جتنی محنت فرماتے باقی دنوں میں اتنی نہیں فرماتے تھے۔ شب قدر کی ایک رات کی عبادت 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ طلوع فجر تک اس میں انوار و ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ یہ خوشخبری سن کر ان کی رگوں میں مسرت کی لہر کے ساتھ جذبہ عمل کی بجالیاں بھی دوڑیں گی، اور شب قدر کی تعین کے بارے میں استغفار بھی فرمایا۔ اگر محنت و مشقت پر ابھارنا اور ان کی قوت عمل کو بیدار کرنا مقصود نہ ہوتا
تو फलां तारीख को शब कदर होती, मगर जज्बा अमल को करने के लिए हर तबह का शौक भी बराबर रहता। मसलन ये कह दिया जाता कि सारा साल इबादत करके शब कदर तलाश करो, तो अक्सरियत की हिम्मतें पस्त हो जाती। इसीलिए इस पस्त हिम्मत और मायूसी से बचाने के लिए बता दिया गया कि शब कदर रमज़ान के आखिरी अशरे में है। कुछ लोगों में इतने बुलंद हिम्मत होते हैं जो मुसलसल 10 रातें भी जागने के लिए तैयार हों, इसलिए 5 रातें मखसूस और मादी और वो आखिरी अशरे की ताक रातें हैं। कुछ लोग 5 रातें जागने की ज़हमत भी गवारा नहीं कर सकते, इन्हें 27वीं शब को जागने का मशवरा दिया गया। इस पर पोशीदा से ये मतशर होता है कि हर तबके के अफराद को इनके दर्जे के मुताबिक अमल व फ़ाल पर अभारना मकसूद है। जितना किसी से हो सके ज़रूर जाग कर अपनी मालिक की रहमत से झोलियाँ भरने की कोशिश करें और अमल से दस्तकश होकर ना बैठ जाएं। चुनांचे हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं, वो रमज़ान की 27वीं शब है, लेकिन तुम्हें इसलिए खबर न दी कि भरोसा करके ना बैठ जाओ। यही वजह है कि एक मरतबा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तशरीफ भी लाए गए, मगर 2 दुश्मनों को झगड़ता देखकर वापस तशरीफ ले गया। गोया कुदरत को भी मंजूर ना था कि आम लोगों में इसका चर्चा हो, ये सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों में अमल व तजस्सुस और जदोजहद का जज्बा कायम रहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब कदर का बताने के लिए तशरीफ लाई। इस वक्त 2 शख्स आपस में झगड़ पड़े और लिहाजा आप तशरीफ ले गए। बाद में फरमाया, हम बाहर आए हैं ताकि शब कदर के बारे में बताएं, लेकिन फलान फलां ने झगड़ा शुरू कर दिया और वो उठा ली गई। मुमकिन है यही तुम्हारे हक में बेहतर हो, लिहाजा 29वीं 27वीं और 25वीं में इसे तलाश करो। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हदीस पाक में आता है, आखिरी अशरे की ताक रातों में शब कदर ढूंढना गालबन इसकी वजह यह है कि सहाबा कराम इस तरह पूछते थे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 21वीं शब में तलाश करें? आप फरमा देते, हाँ। दूसरा 27वीं की यकीन दहानी करा लेता। इस तरह 25वीं 27वीं और 29 के बारे में पूछते और सब को वही जवाब देते, क्योंकि आपकी आदत मुबारका थी, जैसा सवाल होता वैसा ही जवाब दिया करते थे। पूछा जाता, फलां रात में तलाश करें? आपने फरमाते, हाँ फलां रात में तलाश करो। बेशक अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को शब कदर दी है और जो लोग गुजर गए इनको नहीं दी। तबरानी की रवायत है कि आखिरी अशरे की ताक रातों में शब कदर को तलाश करो। जिसने ईमान व यकीन के साथ सवाब की नीयत से इसमें क़याम किया, इसके गुज़िश्ता गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा, मैं इस रात में क्या दुआ करूं? फरमाया, पढ़ो, ए अल्लाह तू माफ़ फरमाने वाला है, अफू दरगुजर को पसंद फरमाता है, मुझे माफ़ फरमा दे। इस अशरे की एक खसूसी इबादत सदका फ़ितर भी है, जो हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर तकरीबन 2 सेर गंदुम या इसकी कीमत के हिसाब से वाजिब है। इसकी अदायगी नमाज ईद से पहले होनी चाहिए, ताकि गुरबा और अपनी ज़रूरियात खरीद कर सबके साथ खुशियों में शरीक हो सकें। प्यारे भाइयों और बहनों, इस वक्त हम रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में पहुंच चुके हैं। ये बहुत ही मुबारक अशरा है। इस अशरे में लैलतुल कदर है, जो अजर व सवाब में 1000 रातों से बेहतर और अफजल है। इस अशरे में कुरान मजीद जैसी किताब नाजिल हुई। इस अशरे में रोज़ा रखने वाले और तरावियाँ पढ़ने वालों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। यही अशरा पूरे महीने का खुलासा है। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अशरे को खुसूसी अहमियत देते और बाज़ वो अमाल फरमाते जिन्हें इस मुबारक महीने के दूसरे अशरे में नहीं करते थे, जैसा शब बेदारी और तकरीबन पूरी रात क़याम। हज़रत आयशा फरमाती हैं, जब रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए अपनी कमर कस लेते, शब कदर बेदार करते और अपने अहले हियाल को भी बेदार रखते। एक और हदीस में फरमाया, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में इबादत में वो मजदा करते और मुशक्कत से काम लेते जो दूसरे अशरों में ना करते। इससे वाज़ेह होता है कि रमज़ान के बाकी 2 अशरों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात का क़याम भी फरमाते और आखिर आराम भी फरमाते, लेकिन जब ये अशरा दाखिल हो जाता तो रात में बिल्कुल ही ना सोते, जैसा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी बाज़ हदीसों में इसका ज़िक्र है। अहल अयाल को बेदार रखते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूल था कि आखिरी अशरे में जहाँ अपने तौर पर इबादत व रियाज़त में मशगूल रहे और ज़िक्र, तिलावत कुरान का एहतमाम फरमाते, वहीं अपने अहल अयाल को भी इस मकसद के लिए बेदार रखते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में अपने अहल अयाल को भी बेदार रखते। बल्कि बाज़ रिवायात में आता है कि हर छोटा बड़ा नमाज और बेदारी की ताकत रखता है, इसे आप शब बेदारी का हुक्म दे देते। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, रमज़ान के आखिरी अशरे में मुझे ये पसंद है कि बंदा रात भर नमाज और इबादत में गुजारे, अपने अहल अयाल को भी बेदार रखे और जो बच्चे नमाज की ताकत रखते हैं इन्हें नमाज का हुक्म दे। काश कि आज का मुसलमान इस सुन्नत नबी पर अमल करता और खुद भी आखिरी अशरे में जद्दो-ए-एहतजाम से काम लेता, अपने अहल-ए-याल को भी इसकी तरगीब देता, हत्ता कि इसके हुक्म इलाही पर अमल हो सके। मोमिनों, अपने आप को और अपने अहल-ए-याल को आतिश जहन्नुम से बचाओ और इसका ईंधन ना बनो। हज़रत आयशा फरमाती हैं, अलबत्ता इस इबारत में 2 मफ़हूम उलमा ने बयान किया हैं। एक का मानी ये है, अपनी बीवियों से दूर रहते और इनके साथ
شب باشی نہ فرماتے، دوسرا معنی کمر کس لیا کرتے، آپ نماز، تلاوت قرآن، ذکر، توبہ اور استغفار میں پورے اعناق سے لگے رہتے، یعنی زیادہ قریب معلوم ہوتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کا اعتکاف فرماتے، اور اعتکاف میں ویسے ہی بندہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، اسی لیے اس کے ذکر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت میں لگن سے کام لیتے جو دوسرے عشروں میں نہیں لیتے تھے۔ افسوس کہ ہمارا طریقہ اس اسوہ نبوی سے کس قدر مختلف ہے کہ ہم ابتدائی رمضان میں تو کافی نشاط دکھاتے ہیں، اور جب یہ مبارک عشرہ آتا ہے تو ہماری ساری کوششیں سرد پڑ جاتی ہیں۔ افطار کو سحر تک مؤخر کر دیتے۔ اس مبارک اشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم قسم کی عبادات میں مشغول رہتے، بلکہ رات میں صرف ایک وقت کھانے یعنی سحری پر اعتکاف کرتے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں، جب رمضان شروع ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بھی قیام کرتے اور کچھ وقت سوتے بھی تھے، پھر جب آخری عشرہ آ جاتا تو کمر کر لیتے، عورتوں سے کنارہ کش ہو جاتے اور دونوں اذانوں مغرب اور عشاء کے درمیان غسل فرماتے اور اپنا شام کا کھانا سحری تک مؤخر کر دیتے۔ شرعی اصطلاح میں اسے صوم و سال کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں صوم و سال داخل ہے۔ مغرب و عشاء کے درمیان غسل، چونکہ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، خاص کر شب قدر میں تو فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کی ہر شب کو غسل فرماتے تھے۔ چنانچہ امام ابن جریر البطری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلف امت رمضان مبارک کے آخری عشرے کی ہر شب کو غسل کرنا مستجب سمجھتے تھے۔ امام ابراہیم نخعی کے بارے میں آتا ہے، وہ اس عشرے کی ہر شب کو غسل فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک عشرے کے اعتکاف کا خصوصی اہتمام فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے آخری دور تک رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اہتمام کرتے تھے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے اس آخری عشرہ اور اس سے قبل کے درمیانی عشرے کا بھی اعتکاف کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اعتکاف برایات ابو ہریرہ، بلکہ اس امر کیا کیا اہتمام کا یہ عالم تھا کہ ایک سال کسی عذر کی بنا پر آپ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف نہ کر سکے تو اس سال شوال میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا۔ صحیح البخاری میں یہ روایت ہے۔ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ ہر طرح سے یکسوئی اور سب سے منتقع ہو کر بس اللہ سے لو لگا کے اس کے در پہ یعنی مسجد کے کسی کونے میں پڑ جائے اور سب سے الگ اس کی عبادت اور اس کے ذکر و فکر میں مشغول رہے۔ اس عبادت کے لیے بہترین وقت رمضان المبارک اور خاص کر اس کا آخری عشرہ ہی ہو سکتا ہے، اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا۔ آج یہ سنت کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے، اس سنت پر عمل کرنے والے لوگ اٹھتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مسلمانوں کو سنت نبوی کا پابند بنائے۔ محترم ناظرین، آپ نے آخری عشرے کے دنوں میں روزانہ 41 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ رات دعا کی قبولیت کی رات ہے۔ اپنے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے والدین کے لیے، تمام گزرے ہوئے لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ اس رات میں دعا میں مشغول ہونا چاہیے، اور سب سے بہتر اور دعاؤں میں سب سے بہتر وہ دعا جو حضرت عائشہ سے منقول ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری سب کی مشکلات دور فرما، اور مرحوم میں کی